نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ حضرت ام ہانی کے گھر میں آرام فرما تھے کہ جبریل امین نے اللہ کا پیغام سنایا اور براق لے کر تشریف لائے، اور حضور براق پر سوار ہو کر مسجد اقصیٰ میں انبیاء علیہم السلام کی امامت فرما کر سدرۃ المنتہا پہنچے، اور پھر وہاں سے لامکان تک پہنچے اور عین بیداری کی حالت میں اللہ کا دیدار سر کی آنکھوں سے کیا۔ یہ سفر ہزاروں کلومیٹر کا تھا، اور ہزاروں کلومیٹر کا یہ سفر طے کر کے حضور تشریف بھی لے کر آ گئے، رات میں ہی گئے، رات کے کچھ حصے کے اندر ہی تشریف لائے کہ رات کا کچھ حصہ ابھی باقی تھا، اور ہزاروں کلومیٹر کا یہ سفر طے کیا۔ یہ واقعہ معراج کی رات مختصراً بیان کیا گیا تھا۔ واقعہ معراج جو ہے یہ بڑے واقعات کا مجموعہ ہے، یہ صرف ایک معجزہ نہیں بلکہ اس کے اندر کئی ایک معجزات ہیں۔ اور یاد رکھیے گا کہ یہ سفر ایک سفر نہیں ہے۔ اگر اس کو ہم پڑھیں اور اس کی گہرائی سے اچھی طریقے سے مطالعہ کریں تو ہمیں یہ بات اچھی طریقے سے واضح ہوگی کہ سفر معراج جو ہے پورا ایک نصاب زندگی ہے۔ اگر ہم سیکھنا چاہیں تو بہت کچھ اس میں سے سیکھ سکتے ہیں۔ اس میں سے میں آج ایک دو باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا تاکہ ہم سیکھیں اسی واقعہ معراج سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ میں نماز ادا کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیاس محسوس ہوئی۔ اب یہ سیکھنے کو ہمیں اس میں کیا ملے گا، سنیے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انبیاء علیہم السلام کی امامت کروا دی تو حضور کو پیاس محسوس ہوئی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے 2 پیالے پیش کیے گئے۔ اب یہ دیکھیے اللہ رب العالمین کی طرف سے کہ معراج پر جا رہے ہیں، لیکن کس چیز کو اختیار کرتے ہیں۔ پیاس محسوس ہوئی لیکن 2 چیزیں دی گئیں، 2 پیالے حضور کے سامنے پیش کیے گئے، جس میں سے ایک میں دودھ تھا اور ایک میں پاکیزہ شراب تھی۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ قبول کر لیا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دودھ کا پیالہ قبول کیا تو حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، الحمدللہ الذی ہداک الفطرہ، کہ یا رسول اللہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے آپ کی فطرت کی طرف رہنمائی فرمائی۔ لو اخذت الخمر غبت امتک، اگر آپ شراب کا پیالہ جو پاکیزہ شراب تھی اس کو قبول فرما لیتے تو پھر آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے حضور نے دودھ کا پیالہ لیا، شراب کا پیالہ چھوڑا، تو جبریل امین نے بتا دیا کہ یا رسول اللہ یہ دودھ کا پیالہ آپ کا قبول کرنا، گویا کہ آپ نے فطرت کو قبول کیا اور فطرت کی طرف آپ کی اللہ نے رہنمائی فرمائی، اور اگر آپ شراب کا پیالہ لے لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ گویا کہ اس میں سبق یہ ہے کہ معراج کی رات قسمت کا فیصلہ ہو رہا تھا، حضور کی قسمت کا فیصلہ۔ یہ 2 پیالوں میں دیکھیے کیسا کہ حضور کی قسمت کا بھی فیصلہ تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امت پر کرم فرمایا کہ اس وقت حضور نے دودھ کا پیالہ لے کر امت کو گمراہی سے بچا لیا۔ اور یہ ہمارے لیے سیکھنے کا سبق یہ ہے کہ ہم فطرت پر قائم رہنے والی امت ہیں، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے فطرت کی طرف رہنمائی فرمائی۔ تو اس میں یہ سبق ہے کہ حضور کی امت فطرت پر قائم رہنے والی امت، لہٰذا ہم سب پر لازم ہے کہ ہم فطرت پر قائم رہیں۔ اب یہ سوال یہ ہے کہ فطرت کیا ہوتی ہے؟ اب بندہ یہ سن لے کہ فطرت، اب فطرت کسے کہتے ہیں، اس پر قائم کیسے رہنا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے،
تو آج کا جو سبق ہم نے سیکھنا ہے وہ یہی ہے کہ فطرت کیا ہے۔ قرآن سے پہلے پوچھتے ہیں، قرآن بتا۔ قرآن میں فطرت کا لفظ اللہ رب العالمین نے سورہ روم کی آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پارہ نمبر 21 ہے سورہ روم آیت نمبر 30۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ یہ اللہ کی پیدا کی ہوئی فطرت ہے کہ جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا، اور اللہ کے بنائے ہوئے میں تبدیلی نہ کرنا۔ اللہ نے پہلے بتا دیا کہ اللہ کی فطرت میں تبدیلی نہ کرنا، کہ جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے اس کی بنائی ہوئی فطرت میں تبدیلی نہ کرنا، اور فرمایا ذالک الدین القیم، کہ یہی سیدھا دین ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ بہت سے لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ اس آیت میں جو فطرت ہے، علماء فرماتے ہیں فطرت سے مراد دین اسلام ہے، یعنی فرمایا یہ جا رہا ہے لوگوں کہ فطرت یعنی دین اسلام کی پیروی کرو، کہ بے شک تمام انسانوں کو اسی پر پیدا کیا گیا ہے۔ اب اس کے بعد جو اس فطرت سے منہ موڑ کر کسی اور کی طرف رخ کرتا ہے، یعنی دین اسلام کو چھوڑ کر وہ کسی اور کی طرف منہ کرتا ہے، تو گویا کہ وہ شیطان کے چنگل میں پھنسا ہوا ہے۔ اور اس کی تفسیر کرتے ہوئے اسی آیت کریمہ کی مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فطرت سے مراد اصلی اور پیدائشی حالت ہے، یعنی جو بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ جو انسان پیدا ہوتا ہے وہ ایمان اور دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ پھر ہوش سنبھالنے کے بعد اس کے ماں باپ اپنے جیسا اس کے ساتھیوں کو وہ دیکھتا ہے تو پھر ان کے جیسا ہی وہ ہو جاتا ہے اور ویسا ہی بن جاتا ہے۔ اور بخاری شریف میں بھی یہی بات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی کہ ما من مولود الا یولد علی الفطرہ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، کہ میرے آقا نے فرمایا کہ ہر بچہ فطرت پر ہی پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ ہوتے ہیں جو اسے یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں یا اسے مجوسی بنا دیتے ہیں۔ تو قرآنی آیت اور حدیث مبارکہ سے یہ معلوم ہوا کہ ہم مخلوق ہیں، اور ہمارے خالق نے ہمیں بنایا ہی اس انداز پر، اس کہ دین، ایمان، توحید، یہ سب کچھ ہماری فطرت میں رکھا گیا ہے۔ یہ سب کچھ اللہ رب العالمین نے فطرت میں رکھا ہے۔ اب اگر آپ دیکھ لیں تو یہ جو کلمہ پڑھ لیتے ہیں جو غیر مسلم ہوتے ہیں، کبھی کوئی ان کے سامنے ایسی دین یا توحید یا اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو ان کے سامنے جب ایمان کے لحاظ سے ہو یا دین کے لحاظ سے، تو پھر اس وقت وہ فوراً توحید کا سبق یا سیکھتے ہیں تو وہ فوراً کلمہ پڑھ لیتے ہیں۔ تو یہ کلمہ کیوں پڑھا؟ تو یہ کلمہ اس لیے پڑھا کہ ان کی پیدائش بھی اصل فطرت پر ہوئی تھی اور وہ اسی فطرت پر لوٹ جاتے ہیں، اور کئی ایسے ہیں کہ جو نہیں لوٹتے تو وہ جیسے ان کی آنکھ بند ہوتی ہے انہیں سب سمجھ میں آ جاتا ہے۔ تو لیکن اللہ رب العالمین نے ہر ایک کو یہ فطرت پر پیدا کیا ہے کہ اس کی اصلی اور پیدائشی حالت جو ہے وہ دین ہے اور وہ ایمان ہے اور وہ توحید ہے، کہ ہر بچہ اسی پر پیدا ہوتا ہے۔ پھر اس کے ماں باپ ہوں یا اس کے ساتھی ہوتے ہیں، وہ اسے جیسا چاہتے ہیں اسے بنا دیتے ہیں۔ فطرت اور بھی چیزیں ہیں ہماری، اور بھی بہت سی چیزیں فطرت میں شامل ہیں، اور وہ کون سی ہیں تو وہ اس کے بارے میں مسلم شریف کی ایک حدیث ہے کہ کتاب الطہارت میں حدیث نمبر 261 نمبر حدیث ہے کہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 10 چیزیں فطرت سے ہیں۔ اب دیکھیے یہ بھی فطرت سے ہیں۔ کون کون سی؟ مونچھیں چھوٹی کرنا، مونچھیں چھوٹی کرنا، داڑھی بڑھانا۔ اب آج اس کا فطرت سے ہٹ کر کام کیا جا رہا ہے کہ مونچھیں بڑھائی جا رہی ہیں، داڑھی کٹائی جا رہی ہے، تو یہ فطرت کا الٹ ہو رہا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ یہ چیزیں بھی فطرت سے ہیں کہ مونچھیں چھوٹی رکھنا،
داڑھی بڑھانا، نمبر 3 مسواک کرنا، نمبر 4 ناک میں پانی چڑھانا جو وضو میں ہوتا ہے سنت ہے اور غسل میں فرض ہے۔ غسل میں ناک میں پانی نرم ہڈی تک چڑھانا یہ فرض ہے، اور وضو میں ناک میں پانی چڑھانا یہ سنت ہے، تو یہ فطرت سے ہے، تو اس لیے ہماری وضو میں اسے رکھا گیا۔ اسی طرح نمبر 5 ناخن کاٹنا، کہ 40 دن سے پہلے تک، لیکن ہر ہفتے انسان کاٹے تو ہر جمعے کے دن یہ سنت ہے ناخن کاٹنا، تو یہ فطرت ہے۔ تو جو فطرت کے کام تھے حضور علیہ السلام نے ہمیں بتا دیے، تو پہلے تو فطرت بھی بتا دیا، اور فطرت کس طرح اس کو قائم رکھنا ہے تو اس کا طریقہ بھی ہمیں جمعے کا دن دے دیا۔ نمبر 6 پورے دھونا، نمبر 7 بغل، اور نمبر 8 زیر ناف کے بال جو ہیں اسے اکھیڑنا یعنی صاف کرنا اسے، یہ فطرت سے ہے کہ بغل کے بال ہوں، زیر ناف بال ہوں، اسے صاف کرنا یہ فطرت میں رکھا گیا۔ اب دیکھ لیجئے جو فطرت سے ہٹے ہوئے ہیں یعنی دین اسلام جن کے پاس نہیں، تو وہ یہ گندگی ان کے یہاں آپ کو اتنی صفائی نہیں ملے گی۔ اسی طرح نمبر 9 پانی سے استنجا کرنا، یہ فطرت سے ہے۔ انسان جب تک پانی سے فطرت یعنی استنجا نہ کرے تو اسے صفائی حاصل نہیں ہوتی، اور باہر ممالک میں دیکھ لیں تو وہ ٹیشوز پیپر بس اسی سے صفائی کو وہ سمجھتے ہیں، تو وہ فطرت سے ہٹ کر اگر یہ ہوتا ہے تو انسان کو وہ اس کی طبیعت اگر وہ فطرت پر ہے یعنی دین اسلام اس نے قبول کیا ہوا ہے، تو اس کی جب تک وہ فطرت والے کام نہیں کرے گا اسے سکون حاصل نہیں ہوگا۔ اور راوی کہتی ہیں کہ 10ویں چیز کیا تھی میں وہ بھول گیا، تو یہ چیزیں علماء فرماتے ہیں یہ سنت انبیاء اور ہماری فطرت کا حصہ ہے۔ اب اگر کوئی فطرت یعنی دین اسلام سے منہ موڑتا ہے اور دین کے بجائے اپنی ناقص عقل کے پیچھے اگر چلتا ہے اور انسانی دماغ کے بنائے ہوئے نظریات کی بات کرتا ہے، مادر پدر آزادی کے وہ نعرے لگاتا ہے اور آزاد خیال یعنی وہ لبرل بنتا ہے، تو وہ شخص گویا کہ اپنی فطرت کو بھول گیا۔ تو یہ جو اپنی فطرت کو بھول گیا تو یوں سمجھ لیجئے کہ ایک ہوتا ہے جسمانی مسخ یعنی اپنی شکل بگاڑنا۔ اب دین اسلام نے ایک انسان کو اپنی شکل کا حلیہ پورا بتا دیا کہ کیسا ایک مسلمان کا ہونا چاہیے۔ اب اسے انگریز جو فطرت سے ہٹے ہوئے غیر مسلم کافر اور ان کی وہ فطرت کو دیکھتا ہے اور ان کے اوپر چلتا ہے، تو دیکھ لیجئے وہ اپنا پورا حلیہ بگاڑ دیتا ہے، اور جب حلیہ بگاڑتا ہے تو وہ گویا کہ اپنی وہ جسمانی مسخ کر رہا ہے اپنے آپ کو۔ اور ایک ہوتی ہے علماء کہتے ہیں روحانی طور پر مسخ ہونا یعنی روح کو بگاڑنا، جو بندہ اپنی فطرت کو بھول کر ایمان اور دین کے خلاف اگر کوئی راستہ اختیار کرتا ہے تو گویا کہ وہ اپنی اصل میں روح کو بگاڑ دیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی فطرت پر قائم رہیں یعنی اسلام پر، اور اسلام میں کیا ہے وہ اسلامی اخلاق و آداب ہیں اور اسلامی انداز و اطوار ہیں۔ اگر اس پر انسان قائم رہے تو پھر وہ گویا کہ فطرت پر چلتا ہے، اور فطرت پر جب رہتا ہے تو اسے سکون بھی ملتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین چاہے گا تو اس سے وہ کبھی بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ اور فطرت کے بارے میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے عرض کر دی تھی کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، کہ اللہ رب العالمین یہ پیدا کی ہوئی فطرت ہے کہ جس فطرت پر انسان کو پیدا کیا ہے، تو فرمایا کہ جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے تو ہمیں چاہیے ہم اسی فطرت پر رہیں۔ اور فرمایا کہ لا تبدیل لخلق اللہ، کہ اللہ کی بنائی ہوئی فطرت کو تبدیل نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم دیکھیں تو ٹرانسجینڈر کا قانون جو ہے جس کے لیے کام ہو رہا ہے اور ابھی رکا ہوا ہے، لیکن وہ یہ اسی فطرت کو بدلنا چاہتے ہیں۔
اب اللہ کی بنائی ہوئی فطرت مرد مرد ہے، عورت عورت ہے، لیکن اگر اسی فطرت کو وہ بدلنا چاہتے ہیں، اب بتائیے جب یہ بدل دیا جائے گا تو بتائیے کتنے معاملات جو ہیں وہ کھڑے ہو جائیں گے، اور اس کا نقصان اور خمیازہ جو ہے وہ بہت آگے چل کر بھگتنا پڑے گا۔ تو میں نے صرف ایک اشارہ دے دیا، ورنہ اس پر بہت بات کر چکے ہیں پہلے بھی، کہ فطرت سے ہٹے گا انسان تو پھر انسان کے لیے تباہی اور بربادی ہے۔ یہ مختصر جو سبق میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ واقعہ معراج میں حضور کا دودھ کا پیالہ اپنے قبول کر لینا، گویا کہ یہ فطرت کی طرف رہنمائی کی گئی، اور جبریل امین نے بتا دیا کہ لو اخذت الخمر غوت امتک، کہ یا رسول اللہ اگر آپ شراب کا پیالہ لے لیتے تو پھر آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ تو اسی لیے ہمیں یہ اس بات کی طرف بھی اشارہ واقعہ معراج میں ملتا ہے۔ دوسری بات جو ہمیں سیکھنے کی ہے، واقعہ معراج میں ہمیں یہ بھی بات سیکھنے کو ملتی ہے، جو سبق ہم حاصل کر سکتے ہیں اور سیکھ سکتے ہیں، کہ سفر معراج سفر علم دین بھی ہے۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو ایک دعا سکھائی، اور سورہ طٰہٰ آیت نمبر 114 میں ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا۔ محبوب آپ ہماری بارگاہ میں یہ دعا کیا کریں کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو فرمایا علماء نے کہ معراج اصل میں اس دعائے مصطفیٰ کے قبول ہونے کا نتیجہ ہے، یعنی حضور کو دعا بھی اللہ نے کہا کہ محبوب اس طرح دعا کیجئے رب زدنی علما، اب یہ دعا اللہ نے قبول فرمائی، اور اس کا اصل نتیجہ جو ہے وہ سفر معراج میں وہ عطا کیا گیا، اور وہ یہ پورا سفر بھی اللہ نے علم دین کے لیے اپنے محبوب کو کروایا۔ اب یہاں پر یاد رکھیے کہ علم مصطفیٰ کی وسعت کا اندازہ لگائیں کہ کتنا علم حضور کو دیا گیا ہوگا۔ اس کے لیے پہلے ایک جھلک دیکھتے ہیں۔ حضرت کعب الاحبار جو یہودیوں کے بہت بڑے توریت کے بہت بڑے عالم، لیکن پھر بعد میں کلمہ پڑھ کر وہ مسلمان ہوئے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان سے لے کر ساتویں آسمان سے لے کر سدرۃ المنتہا تک پہنچے کہ جبریل امین کی بھی جہاں بس ہو جاتی ہے۔ وہ سدرۃ المنتہا جو مقام ہے، حضرت کعب الاحبار رحمت اللہ تعالی علیہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ مقام ہے سدرۃ المنتہا کہ تمام فرشتوں، تمام نبیوں اور رسولوں کا علم اسی تک ہے، یعنی سدرۃ المنتہا سے آگے کیا ہے اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ لیکن کیونکہ ہم سن چکے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو ساتویں آسمان سے لے کر سدرۃ المنتہا اور سدرۃ المنتہا سے لے کر اپنی بارگاہ سمدیت تک لامکان تک بلایا اور اپنا دیدار کروایا، تو اس میں جو ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے وہ یہ کہ سدرۃ المنتہا کہ وہ مقام کہ جہاں فرشتوں، نبیوں، رسولوں کی علم کی انتہا ہوتی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بھی آگے اللہ نے بلایا اور ان باتوں کا علم سکھایا کہ جہاں تک کسی کی رسائی نہیں، کیسے کیسے راز اور علوم اپنے محبوب کو عطا فرمائے کہ اس کا علم کسی کو بھی نہیں۔ ہمیں صرف اتنا بتایا گیا کہ یاد رکھنا میں نے اپنے محبوب کو کیا دیا، تو ہمیں سورہ نجم میں اللہ نے فرما دیا کہ فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، کہ اس نے اپنے محبوب کو وحی فرمائی جو سو اس نے وحی فرمائی۔ اور البتہ لیکن بعض روایات ایسی بھی ملتی ہیں کہ جب ہم ان کا مطالعہ کریں تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے صحابہ کو بتایا کہ مجھے اللہ رب العالمین نے اپنی بارگاہ میں بلایا تو مجھے کیسے علم عطا فرمایا۔ تو روایتوں میں یہ آتا ہے کہ معراج کی رات پردہ غیب میں جب میں پہنچا تو میرے منہ میں ایک قطرہ ٹپکایا گیا کہ جو برف سے بھی زیادہ ٹھنڈا تھا اور کستوری سے زیادہ خوشبودار تھا، کہ فرمایا حضور نے کہ اس قطرے میں کیا تھا؟ اس قطرے میں دیکھیے اللہ رب العالمین نے علم کا کتنا بڑا سمندر رکھا ہوا تھا کہ میرے محبوب فرماتے ہیں کہ اس قطرے کو کہ جو میرے منہ میں ڈالا گیا کہ جو کستوری سے زیادہ خوشبودار ہے، برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے، لیکن اس قطرے کا میرے منہ میں کیا جانا تھا کہ اولین یعنی مجھ سے پہلے جب سے قیامت
وہ مجھ سے پہلے جو کائنات بنی ہے، فرمایا اس وقت سے لے کر اور آخرین تک کے آخر تک، فرمایا اس قطرے میں سارا علم تھا اور وہ سارا اللہ نے مجھے عطا فرما دیا۔ اندازہ لگائیں وہ ایک قطرے سے اللہ نے اپنے محبوب کو وہ سارا علم عطا فرمایا۔ حضور فرماتے ہیں جو میرے دل میں ڈالا گیا۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ کیا علم کی وسعت۔ اور اسی طرح اسی مفہوم کی ایک اور حدیث پاک بھی ہمیں ترمذی شریف میں ملتی ہے کہ جس میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ معراج کی رات مجھے اللہ رب العالمین نے وہ میری پشت پر ہاتھ رکھا جب ملائے اعلیٰ گفتگو کر رہے تھے کہ وہ، تو اللہ نے مجھ سے پوچھا کہ یہ کس بارے میں گفتگو کر رہے ہیں؟ فرماتے ہیں اس وقت میں نے کہا اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس وقت اپنے دست قدرت میری پشت پر رکھا، تو اس وقت فرماتے ہیں کہ میں نے مشرق اور مغرب کے درمیان جو کچھ ہے وہ سارا میں نے جان لیا، یعنی جو کچھ مشرق سے مغرب تک ہے وہ سب میں نے جان لیا۔ تو ہمارے لیے اس میں سیکھنے کے لیے سبق یہ ہے کہ واقعہ معراج میں کہ علم کا سفر جو ہے ہمیں کرنا چاہیے، علم دین سیکھنے کے لیے آنا چاہیے، کم از کم درس قرآن، درس حدیث، اور نہیں تو کم از کم جمعے کے دن ہم اس جمعے کے دن کی اہمیت کو سمجھیں۔ اور جمعے کے دن ہمیں چاہیے کہ ہم جلد چل جائیں، یہ نہیں کہ ہم صرف خطبہ ہو یا خطبے کی اذان ہو اسی وقت مسجدوں میں ہم جائیں۔ یہ جو آج کل کلچر بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ ہم نے دین نہیں سیکھنا یا کوئی بھی بات اس کی سیکھنے میں، یا پھر ہمیں وہ سستی یا ایسی ہماری طبیعت ہو گئی کہ بس ہمیں 2 رکعت وہ نماز ہی پڑھنی ہے وہ ادا کر لیں اور وہ ہماری جمعے کے دن کی چھٹی ہو جائے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ پہلے کے مسلمانوں کو ایک ایک حدیث کے لیے کتنا درد ہوتا تھا۔ میں صرف ایک حدیث پاک بیان کر کے اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں، وقت میرا مکمل ہو رہا ہے۔ صرف سنیے کہ ایک حدیث کے لیے کیا شوق ہوتا تھا۔ آج تو سینکڑوں حدیث مبارکہ سنائی جاتی ہیں، اور اس کو یاد رکھنا اور اس کو سمجھنا، اس میں غور کرنا، یہ ہم نے سب چھوڑ دیا۔ ہم نے علم کی ناقدری اتنی کر دی کہ آج ہمارے اوپر زوال ہی زوال ہے۔ ورنہ یقین کیجئے کہ امریکہ میں نے سنا، ایک پوسٹ میں پڑھا تھا کہ 3 قسم کے لوگوں کو ایک VIP اسٹیٹس ہے، ایک معذور کو، ایک سائنسدان کو، ایک استاد کو، ان کے پاس علم ہے۔ اسی طرح فرانس کی عدالتوں میں استاد یا اسکالر کے سوا کسی کے لیے کرسی پیش نہیں کی جاتی کیونکہ ان کے پاس علم ہے۔ اسکالر عالم دین، اور استاد کی ایک قدر ہے، استاد سے ہی پورا معاشرہ بنتا ہے۔ آج ہم نے استادوں کی بھی ناقدری شروع کر دی تو اسی لیے ہم زوال کا شکار۔ اسی طرح جاپان کے بارے میں لکھا ہوا تھا کہ جاپان میں پولیس اگر استاد سے کوئی غلطی بھی ہو گئی تو اس کو گرفتار کرنے کے لیے پہلے حکومت سے خصوصی اجازت لیتی ہے کہ ہم اسے گرفتار کریں نہ کریں۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں کوریا میں، جنوبی کوریا میں کوئی بھی استاد یا اسکالر، اس کو اتنی عزت جنوبی کوریا میں دی گئی ہے کہ میں نے یہ بھی سنا تھا کہ جنوبی کوریا میں اگر لاکھوں روپیہ، کروڑوں روپیہ بھی روڈ پہ پڑا ہوا ہو یا کسی دکان میں کوئی بھول بھی گیا تو اسے ہاتھ بھی نہیں لگاتے، اگر اٹھا کر سائڈ پہ رکھ دیں گے جب بھی جس کا ہے۔ تو یہ امانت داری کس نے سکھائی؟ یہ استادوں نے سکھائی نا، اور سیکھا بچوں نے، اور اس میں وہ جنوبی کوریا کے لوگوں نے سیکھا۔ تو جنوبی کوریا میں کوئی بھی استاد ہو یا اسکالر ہو انہیں ایک VIP کارڈ دیا گیا کہ وہ اس کو دکھا کر ساری گورنمنٹ کی سہولت سے اسے لطف اندوز ہو سکتا ہے، کہ جو ہمارے کلچر میں، ہمارے ملک میں نااہلوں کو دیا جاتا ہے۔ نااہلوں کو وہ کارڈ ہمارے ملک میں VIP کارڈز MNA MPS کو جو ملتے ہیں کہ جن کو وہ حاصل ہوتے ہیں، جو چاہیں وہ ملک میں کریں، لیکن یہ کارڈ جو ہیں وہ استاد کو دیا جاتا ہے کیونکہ وہی معاشرہ بناتا ہے۔ بہرحال میں بات کر رہا تھا حدیث پاک کی کہ ایک حدیث کی کتنی قدر ہے۔ وقت میرا مکمل ہو گیا، جلدی سے میں یہ حدیث پاک سنا دوں ورنہ یہ رہ جائے گی تو ہمیں سکون نہ ملے۔ تو سنیے، حضرت قصیر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں دمشق کی مسجد میں تھا اور صحابی رسول حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر تھا۔ اس وقت ایک شخص آیا اور آتے ہی اس نے عرض کی کہ اے ابو دردہ، مجھے معلوم ہوا کہ آپ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے اور جو وہ آپ لوگوں کو بیان کرتے ہیں، اور وہ آپ نے حضور سے سنی ہے۔ وہ حدیث سننے کے لیے میں مدینے سے آیا ہوں، دمشق میں میں مدینے سے آیا ہوں، اور اندازہ لگائیے کہ مدینہ منورہ سے دمشق کا جو اس زمانے میں اور آج بھی
1000 किलोमीटर का फासला है। उस ज़माने में ना कोई गाड़ी थी ना हवाई जहाज़ था, सिर्फ पैदल सफ़र होता था या खच्चर पर, घोड़े पर, ऊँट पर सफ़र होता था। सिर्फ एक हदीस पाक सुनने के लिए मदीने से दिमश्क आए अबू दरदा के पास। अल्लाह अकबर। तो हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो सवाल किए वो सुनिए। उस जो सीखने आया था उससे पहले कहा कि हो सकता है कि तू तिजारत के लिए आया था, लेकिन तूने शायद मेरे पास भी आ गया। तो आपने उससे सवाल किया, बताओ कि क्या तुम तिजारत के लिए तो नहीं आए? तो उसने अर्ज़ की, नहीं, मैं तिजारत के लिए, बिजनेस के लिए यहाँ दिमश्क नहीं आया। फिर आपने दूसरा सवाल किया, हो सकता है कि दिमश्क में तुम्हारा कोई काम हो, उस काम को निपटाने के लिए आए और तुमने सोचा कि अगर वो काम भी कर लूँगा और हदीस भी सुन लूँगा। तो उस शख्स ने कहा, नहीं, मेरा कोई मफाद, कोई गर्ज नहीं थी दिमश्क से, मदीने से दिमश्क आना, सिर्फ हदीस पाक सुनने के लिए आया। तो अब देखिए कि पहले उसकी अहमियत को पूछा कि कहीं इसके दिल में अहमियत है या नहीं। अब हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसे कहा, सुन, और बताया कि इसके अलावा कोई मकसद नहीं। उसने कहा तो हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मैंने अल्लाह के रसूल को फरमाते हुए सुना कि जो इल्म दीन के लिए किसी रास्ते पर चलता है तो अल्लाह उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान फरमा देता है। और फरमाया कि जो शख्स तालिब इल्म, दीन का इल्म सीखने के लिए अगर वो चलता है तो उससे अल्लाह रब्बुल आलमीन के जो मछलियां हैं समंदर में, वो इतनी खुश होती हैं कि फरमाया कि वो उस तालिब इल्म के लिए दुआए मग़फ़िरत करती हैं। समंदर की मछलियां उसको पहचान लेती हैं कि जो अल्लाह के दीन को सीखने के लिए चला। और फरमाया कि जो इल्म दीन सीखने के लिए चला, फरिश्ते उसे वो इज्जत देते हैं कि अपने पर उसके नीचे बिछा देते हैं कि जिन परों पर चल कर वो जा रहा होता है। और हज़रत अबू दरदा ने फरमाया कि बेशक आलिम की फजीलत आबिद गुजार, इबादत गुजार पर ऐसी है कि जैसे 14वीं रात के चांद की फजीलत सितारों पर है। और फिर फरमाया कि बेशक उलमा अंबिया के वारिस हैं, बेशक अंबिया विरसे में दिरहम और दिनार नहीं छोड़ते। और फरमाया अंबिया कराम विरसे में तो सिर्फ इल्म छोड़ते हैं। और जिसने इल्म दीन हासिल कर लिया उसने बहुत बड़ा हिस्सा अपना हासिल कर लिया। तो आप अंदाज़ा लगाएं, ये वो चीज़ थी जो सीखने के लिए मदीने से एक दिमश्क तक अगर सफ़र किया जाता है, कम से कम हम गली मोहल्ले में रहते हैं तो मस्जिदों में नमाज जुमा के लिए अगर हम 5-10 मिनट अगर पहले पहुंच जाएं और हमें जुमे के दिन कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा। और सीख कर सिर्फ ये नहीं कि सुना और मस्जिद से निकले कान से निकाल दें, बल्कि हम अपनी ज़िंदगियों में उसे लाएं। और यही वाक़या मेराज में आज बताने का मकसद यही था कि वाक़या मेराज भी एक पूरा निसाब ज़िंदगी है। अगर सीखना चाहें तो उसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सीखने वाली तबीयत और वो ज़र्फ़ अता फरमाए। आखिर दावाना तो सामिआइन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और सवाब की नियत से अपने दोस्त अहबाब को ज़रूर शेयर करें। नए आने वाले दोस्त अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि नए आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको बर वक्त मौसूल होता रहे। हमारे साथ बने रहिए। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।